یہ ایک بڑا سرکہ ہے فیصل. یہ شیئر کرو مجھے. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ذَٰلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين صدق الله العظيم.
ابھی ایک بچی کا بھی ماشاءاللہ قرآن پاک ختم ہوا، اسی لیے داخل ہو رہی تھی ماشاءاللہ. حضرت نے اس بچی کا بھی آخری سبق سن لیا. ہمارے بھائی سید صادق ان کی بیٹی تھی جس کا قرآن پاک ختم ہوا ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له بها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك مهجورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. صدق اللہ. قابل احترام بھائیوں دوستوں بزرگوں، قرآن پڑھنا اور قرآن پڑھانا، قرآن سمجھنا اور قرآن سمجھنا اور قرآن کی خدمت کرنا، حفظ کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ انسان کی سعادت مندی کی علامت ہیں. صحیح انسان کون ہے؟ نیک وقت انسان. یاد رکھیں. تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فجر کی سنتوں سے لے کر وتر تک قرآن پڑھا جائے. سنتوں میں درود پڑھ لیجیے، فجر کی سنتوں میں، ظہر کی سنتوں میں پڑھ لیجیے، پھر رات کی سنتوں میں پڑھ لیجیے. ایسا کرتے کرتے ایک پارہ دو پارہ بچانا ہو جاتا ہے. میں نے خود حضرت سے پوچھا، حضرت اگر غلطی آئے تو پڑھ رہے غلطی آئے تو کوئی بات نہیں، سلام کر لو اور سلام پھر کر. اور حضرت نے کہا میرے استاد نے مجھے یہ نصیحت کی، اب تک کیا ہے میں نفلوں میں قرآن پڑھ رہا ہوں، سنتوں میں نفلوں میں قرآن شریف. قرآن جیسے قل اعوذ برب الفلق پڑھو، قل اعوذ برب الناس پڑھو، ایسے قرآن ہے لیکن ترتیب سے. ہمارا سفر ہوا مصر کا قاہرہ، تو ہمیں جب ٹھہرایا ساتھیوں نے وہاں قریب میں ایک مسجد کی طرف بھیڑ ہوتی، اتنی بھیڑ کی ہوئی. باقی پتہ چلا وہ امام جو ہے وہ ترتیب سے قرآن پڑھتا. ہم جب گئے اس کو 10-12 درس فجر کی رائش کے اندر وہ 2 رکوع پڑھ لیتے ہیں، پھر جو
جو سری نماز ہے اس کو جو پڑھتا ہو تو لیکن مغرب میں پھر دیکھو پڑھ لیتا ہے، عشاء میں پڑھ لیتا ہے. ہاں اور وہ ان لوگوں نے کہا کہ اس نے اس طریقے سے کہ قرآن ضرور کی قرآن سننے کی. اور اب بھی مصر کے اندر ایک مسجد ہے اس وقت بھی ہے، یعنی یہ تو ہمارا جو سفر ہوا تھا، لیکن اب بھی ایک مسجد ایسی ہے کہ جہاں پر رات کو بہت بھیڑ لگتی ہے عورتوں کی بہت زبردست. اور وہاں قرآن مغرب کی نماز میں قرآن شاکر ہو گئے نا، مغرب کی نماز میں اتنا قرآن پڑھتا ہے تو تقریباً ایک پارہ پڑھ لیتا ہے، لوگ سنتے ہیں. عشاء کی نماز جو ہے 20 رات کی ہوتی ہے، شافعی حضرات کے 20 رات، اور اس میں جو ہے 2-3 پارے پڑھ لیتا ہے، فجر میں 2-3 پارے پڑھ لیتا ہے. جو سعودیہ کے بہت بڑے عالم ہیں انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے خود قصہ سنا، کیونکہ میں دیکھنے کے لیے گیا کہ اچھا کوئی تھکتا نہیں، مرد ہے اور سب دھیان سے قرآن سنتے ہیں. جو ہم بھی گئے اس مسجد میں ہم نے بھی سنا. تو سعودیہ کے عالم ہیں انہوں نے کہا کہ میں صرف دیکھنے کے لیے ریاض میں بڑے بڑے لوگ مکہ مدینہ میں ابھی کیوں درجے کو ہوتا ہے، لیکن ریاض میں کئی بڑے بڑے علماء کو رکھا ہے ریاض میں. میں مستقل سفر کر کے گیا یہ منظر دیکھنے کہ اتنی شروع کیوں ہوتی ہے. جب بات تو شروع ہوئی تھی تو وہ عالم کہتے تھے میں ایئرپورٹ پر پہنچا اور چونکہ مجھے مغرب کے نماز کسی بھی حال میں پڑھنی تھی، وہاں دیکھے مغرب کے نماز کتنا بڑا پڑتا ہے، اور اثر کے وقت پر فلائٹ لینڈ ہوا. وہاں سے ایک رستہ تھا تو میں نے ڈرائیور کو کہا کہ مجھے مسجد میں جانا ہے. جانتی مسجد؟ ہاں ہاں آدھا مسجد القرآن، اس مسجد کا نام ہے مسجد القرآن. آپ محلہ والا جانتے ہو؟ سب جانتا ہوں. تم میرے ساتھ بیٹھو. اب بیٹھے امام صاحب سنا رہے تھے کہ اب جب بیٹھے ٹریفک بھی نہیں. اب ٹریفک کی وجہ سے جو ہے وہ سورج دور ہونے کا وقت قریب آیا اور مجھے ٹینشن یہ تھا کہ مجھے کسی بھی حال میں وہاں پر مغرب کی نماز پڑھنی ہے تاکہ مغرب پڑھوں، عشاء پڑھوں، فجر پڑھوں اور پھر دوسرے دن فجر پکڑ کے ریاض آیا. اب جب مغرب کا دونوں کا وقت قریب آیا تو ڈرائیور جو تھا وہ اس نے کہا لمحہ وہ پہچانتے نہیں تھے بڑے عالم ہیں میرے ساتھ بیٹھے. وہ نیچے اترا اور نیچے اتر کر کے بقالے میں گیا، بقالے میں جا کر کچھ لے کر آیا. میں کھڑا ہوا کون سا کھڑا ہوا تو یار مجھے وہاں مغرب کی نماز پڑھنی ہے اور تو بقالے پتہ نہیں کیا خرید رہا ہے. تو اس نے کہا معذرا سے مجھے معاف کر دینا، اصل میں روزے سے اور افطار کرنے کے لیے میرا پانی نہیں ہے، کھجور نہیں ہے. بقالے میں کھجور لے گیا. تو امام صاحب نے کہا کہ یہ ڈرائیور نے بھی مجھے دعوت دی کہ مجھے بھی روزہ رہنا چاہیے کہ اتنا مشغول آدمی ہے، تھکا ہوا ہے روزے سے. وہاں پہنچا تو مغرب کی اذان ہو رہی ہے. جلدی میں نے وضو کیا، وضو کر کے نماز میں شریک ہو گیا. 2 پارے پڑھے مغرب کی نماز. اچھا اور یہ عالم تعلق نہیں، ہمارے عالم تعلق ہوتا ہے کھلبڑا ہوتا ہے قرآن کے ساتھ سے 2 پارے. اور وہ کہتے تھے کہ بڑے مشکل سے مجھے جگہ ملی ہے نماز پڑھنے کی. نبی عورتیں جب قرآن کا تعلق عشاء پڑھی، عشاء میں 3 پارے پڑھے. فجر صبح صادق ہوتے ہی شروع کر دیتے ہیں 2 پارے ہو جاتے ہیں. یعنی سمجھ لو کہ دن میں 4 پارے 5 پارے 4 پارے 5 پارے اور پھر قرآن ختم کر کے والناس میں ختم کر کے والناس میں ختم کر کے بیٹھتے جاتے ہیں. پھر علی غلام کی شروع. یہ قرآن کا تعلق ہے. ہمیشہ یاد رکھنا کہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا اور اس کو اللہ قرآن دیتا ہے. اللہ اس میں عقل شکل نہیں دیکھتا کہ کون عقل والا ہے، کون شکل والا ہے، کون خوبصورت ہے، کون مالدار ہے. اللہ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں طلب ہے. اس پر میں قصہ سناتا ہوں مدینہ منورہ کے یہودی کا. مدینہ منورہ میں ایک یہودی تھا، اس کا
نام تھا اسلم. یہ اسلم نام زینب نام کے یہودیوں کے اوپر سے چلے آ رہے ہیں. حضور نے اسے منع نہیں کیا, حضور نے اسے روکا ہے. یہ یہودیوں کے نام کے اوپر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے والی جو تھی وہ یہودی ہے, اس کا نام تھی زینب. تو یہ اصل کی یہودی تھا, مدینہ منورہ کا یہودی تھا, بہت بڑا مال تھا. مدینہ منورہ سے وہ ایران تک جاتا ہے اور ایران تک پہنچ کر جو ہے وہاں پہنچ کر وہاں سے ہیرے جواہرات وہاں کے پتھر وہاں لاتا تھا اور لا کر مدینہ منورہ میں بیچتا تھا, دمشق میں بیچتا تھا. رستے میں ساری چیزیں آتی ہیں, دمشق ہے, سارے کے سارے شہر آتے ہیں, بیچتا تھا. اللہ نے اس کے ہاتھ میں ایسی بات رکھی تھی کہ جو خریدتا تھا بک جاتی تھی. تو وہ اصل میں جب ایران پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بازار میں ایک لڑکا کھڑا, نہ شکل نہ عقل, کھڑا ہوا. واسطو کہتا تھا کہ روزانہ بازار میں جاؤں خریدنے کے لیے, بیچنے کے لیے, تو لڑکا وہیں کھڑا ہوا. تو میں نے پوچھ لیا کہ تم کون ہو, نہ تمہاری شکل ہے نہ عقل ہے. اس نے کہا کہ میں غریب ہوں اور یتیم, میرے پاس کوئی پیسہ بھی نہیں, نہ کوئی مجھے تربیت کرنے والا, نہ کوئی مجھے دینے والا. میں کھڑا رہتا ہوں تو لوگ آتے ہیں, پیسہ دے جاتے ہیں, تو کھانا دے جاتا ہے, میری ضرورت ہو جائے چلا جاتا ہے. تو اسلم نے کہا تجھے میں یثرب لے جاؤں, یہاں سے سننا ہے قصہ, میں تجھے وہاں لے جاؤں یثرب, کہ وہاں مجھے دے دو, میرے پاس پیسے نہیں. اس نے اسے بغیر پیسے کے خرید دیا, پکڑ گیا کہ چل میرے ساتھ, تیرے کپڑے کہاں ہیں, کپڑے لے کر اپنے مجھے پر بٹھا. اب چلتے 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 یہ مدینہ منورہ پہنچا, یہ اسلم بھی پہنچا اور یہ لڑکا بھی پہنچا. نہ شکل ہے نہ عقل ہے, کتابوں میں لکھا ہے کہ نہ شکل نہ عقل, اور سارے کے سارے مدینہ منورہ پہنچا تو اس طرح سمجھ رہا ہے میں تو کوئی چیز بیچنے جاتا ہوں, چیز بھی کہتی ہے یہ لڑکے بیچ دوں گا, ایسا ملے گا. تو مدینہ منورہ میں اس کا آفر نکالی اسلم نے, نہیں ایرانی لڑکا آیا ہے اس کو خریدے گا. مدینہ والے دیکھنے آتے تھے, مدینہ والے کہتے ہیں ارے اس کو خرید کر کیا کریں گے, میں شکل ہے نہ عقل ہے, اس کو خرید کر کیا کریں گے. تو کسی نے خریدا اس کو رکھے. پھر اس نے اعلان کیا کہ جو ہے جس بھاؤ سے میں نے خریدا ہے بھاؤ دے دو مجھ کو. حالانکہ خریدا تھا نہیں, کسی کو اٹھا کے لایا تو مدینہ والوں نے کہا کہ نہیں خریدا. پھر اس نے اعلان کیا کہ بھائی تم جو ہے فری فری لے جائے, آپ آ جاؤ ایگریمنٹ کر لو اور یہ فری لے جائے. تو مدینہ والوں نے کہا کہ اس کو فری خریدنا بھی خسارہ ہے, کیونکہ کھلانے پلانے کا خرچہ ہو, کھلانے پلانے کا خرچہ. خلاصہ سے کلام یہ کہ کسی نے خریدا نہیں, کسی نے نہیں خریدا, اور لڑکا جھوٹا سے کھڑا رہتا تھا وہاں بازار میں, اور یہ اسلم کا کاروبار تھا, تو وہ کاروبار بیٹھا ہوا دیکھتا رہتا تھا, کوئی آتا ہے نہیں آتا, کوئی خریدتا ہے نہیں خریدتا, کوئی ہاتھ ڈالتا ہے نہیں ڈالتا, کوئی پکڑتا ہے نہیں پکڑتا, یہ سب چیز چل رہی ہے. تو مدینہ منورہ میں ایک لڑکی تھی, اس کا نام تھا تثبیتہ. کیا نام تھا بھائی؟ تثبیتہ. یہ کماری تھی اور مالدار تھی اور بہت حسین و جمیل تھی, بہت خوبصورت تھی. یہ روزانہ سودا لینے کے لیے آتی تھی بازار میں, اس کو دیکھتی ایک کھڑا ہوا, تو اس نے پردہ جا کر پوچھا بالکل ہے کون, روزانہ تو یہاں کھڑا رہتا ہے. تو اس نے کہا کہ میرا تو کوئی نہیں ہے, یہ اسلم مجھے جو لایا ہے. بولے کہ تجھے کھانا وغیرہ کون دیتا ہے, تجھے جو مل جاتا ہے کھا لیتا. تو روزانہ تثبیتہ جو ہے جب گھر سے آئے کبھی دودھ لے آئے, کبھی کھجور لے آئے, کبھی روٹی لے آئے, کبھی پنیر لے آئے. مدینہ منورہ میں پنیر بہت ہوتے ہیں, پنیر لے آئے, اس کو دے دے.
تصویر کرنے کا اتنا سیٹ کا ہے ایک وہ کھڑا اصل وہ کھڑا اس نے اصل کو بلایا اصل میں وہ آیا اس لڑکی کو تم بیچے گا تو اس نے کہا جس بھاؤ سے میں نے لیا وہ بھاؤ لگنا نا پروفٹ نے کتنا مجبور کر دی وہ کہتا جو دے رہا ہوں دے دو کہنا تجھے چاہیے کتنا اور میں ایسا ہے میرے پاس میں خریدوں گی کیوں میں خریدوں گی چنانچہ قیمت طے ہوئی اور قیمت طے ہو کر اس نے اس لڑکے کو خرید اب یہ بن گیا تصویر کا غلام گھر لے کمزور تھا بیمار تھا اور گھر میں آ کر بابو سے کہہ دیا ابھی تو یہ کمرہ اس کا ہے جو کام کرے کرے نہ کرے تو کوئی اس کو کام سونپے نہیں اور اس کو بھی کہہ دیا مجھے وقت پر کھانا مل جائے گا وقت پر کھجوری مل جائے گی وقت پر تیرا سارا کام ہو جائے گا تو جو ہے کھجورے کو میرے باغ ہے جتنا کام کر سکے کرنا نہ کر سکے چھوڑ دے تو میرا بولا تیرا سارا خرچہ میرے ذمہ ایک دو سال گزر گئے بیچارہ کمزور تھا بیمار ہو جاتا تھا بخار بہت رہتا تھا اسے مکہ مکرمہ میں ایک تاجر تھے ان کا نام تھا ابو حذیفہ یہ کہتے تھے مجھے مدینے کی لڑکی سے شادی کرنی ہے ان کے ذہن میں تھا نہیں مدینہ کی لڑکی سے مجھے شادی کرنی ہے مال بہت ان کے پاس یہ مدینہ منورہ ہے اس غرض سے کہ بھی میں دیکھوں گا مدینہ منورہ اور کوئی لڑکی مل گئی وہاں سے اور لڑکی بھی خاندانی ہونی چاہیے یہ تصویر تھا یہ بازار میں تھی کہ غلام کو لے کر تو کام ہمارا کے لیے آئی اور یہ تو ہوگا یہ بھی اپنے کام سے مکہ سے یا اپنے کسی کام سے بازار میں آئے تو ان کی نظر تصویر پر پڑ گئی تصویر کی نظر ان پر پڑ گئی تحقیق کی پتہ چلا کیا کمالی لڑکی ہے ابو حذیفہ جو یہ بھی کما رہے ہیں اور ان کا بھی ارادہ ہے یعنی کی بھی کوٹھی ہے مکہ میں تسمیدہ کی کوٹھی ہے مدینہ میں چلو بات چیت ہو گئی اور دونوں میں نکاح ہو تسمیدہ کا اور ابو حذیفہ یہ ہو گیا اب جو ہے تسمیدہ نے نکاح سے پہلے شرط لگی میں تجھ سے شادی کروں گی لیکن کئی شرطیں ہیں ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے یہ لڑکا ہمیشہ میرے ساتھ رہے کون سا لڑکا وہ نہیں رہے نہ شکل نہ عقل پھر تو مجھے مکہ لے جائے گا مکہ رکھے گا یہ بھی میرے ساتھ ہے اب اس زمانے میں چیز بہت بڑی چھوٹی ہے کہیں بڑی بڑا رہے گا کھانا وانا دیتے رہیں گے بات ختم ہو گئی شادی ہوئی اب ان تینوں نے سفر کیا مکہ کا ابو حذیفہ تسمیدہ اور یہ ایرانی لڑکا مکہ مکرمہ پہنچے مکہ مکرمہ پہنچے کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کا اعلان کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا یہ آواز مکہ میں ملنے کی تو ان تینوں نے مشورہ کیا کہ ابھی آواز آ رہی ہے چلو ہم دیکھیں تو صحیح کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی ان تینوں نے اسلام قبول کر لیا اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہجرت کر کے پتہ چلا کہ حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو ان تینوں نے سوچا چلو ہم مدینہ منورہ دیکھیں ہجرت ہو گئی مدینہ منورہ میں کتنا کا مکان تھا اور مکہ مکرمہ میں ابو حذیفہ کا مکان تھا یعنی مکہ مکرمہ میں شوہر کا بنگلہ تھا اور مدینہ منورہ میں بیوی کا بنگلہ تھا مدینہ منورہ آ گئے رہنے لگے مکہ مکرمہ کے گھر کو دیکھ کر دیا حضور یہاں آ گئے سارے صحابہ بھی یہاں آ گئے حضور یہاں آ گئے ایک دن رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تعریف کیا تھا عائشہ تو حضور آواز دے رہے تھے اویش آگے ہوتے تھے تو رات حضرت عائشہ اور حضرت عائشہ گھر میں تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں
بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت کو سنت ہے، لیکن دھمال والا نہیں۔ حضرت عائشہ کا نام عائشہ تھا، لیکن پیار میں حضور پرویش کیسے؟ پیار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائش کہتے تھے، عائش۔ پیار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیرا کہتے تھے، پیار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیقہ کہتے تھے، یہ تین نام تھے۔ تو عویش کہتے تھے، کبھی عائش کہتے تھے۔ تو بیٹھے کہہ رہے ہیں عویش کہاں ہے؟ میں عویش تو مائیں جہاں نکلی، ارے میں عائشہ کا چلی، یہ تو سونے کا وقت ہے۔ اب حضور بھی پریشان، رات کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، مائیں بھی ڈھونڈ رہی ہیں، سب ڈھونڈ رہی، پتہ نہیں عائشہ کہاں گم ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ روتی ہوئی ہے حضور کے پاس۔ جب روتی ہوئی آئی تو وہاں نے دیکھا کہ عائشہ روتی ہوئی آ رہی ہے۔ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ جذبات کیوں ہو، کیا مسئلہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اور میں کافی دیر سے تمہیں پکار رہا ہوں عائش عائش عائش، اب پتہ نہیں تم تک آواز پہنچتی کہ نہیں پہنچتی، لیکن حضرت عائشہ جو ہے آپ رو رہی ہے رو رہی ہے۔ آپ نے بتایا کیا قصہ ہے؟ یہ فرمایا حضرت ایک لڑکا تھا وہاں قرآن پڑھ رہا تھا اور میں پیچھے بیٹھے بیٹھے قرآن سنتے تھے، اتنا اچھا قرآن پڑھ رہا تھا وہ لڑکا کہ جیسے میرے دل میں وہ آیا کہ اتر گئی۔ بس میں سوچا کہ اب یہ رکوع ختم کرے، یہ رکوع ختم کرے، یہ رکوع ختم کرے، پھر جاؤ، لیکن وہ پڑھتا ہی جاتا تھا لے کے اندر۔ اور میری خواہش حضرت یہ ہے کہ آپ بھی چلیں، آپ بھی سنیں۔ چنانچہ روایت میں میرے حضرت عائشہ حضور کو اپنے رات کے لباس میں لے کر گئی، آپ بھی ہیں میرے ساتھ۔ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ظاہر بات ہے کہ پیچھے وہ معلوم بھی آ گئی، مکانات تو قریب قریب تھے۔ اچھا یہ جو لڑکا پڑھنے والا ہے قرآن، اسے کچھ بتائیں کہ کیا ہوگا؟ پیچھے تو صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، قرآن شریف سن رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں کون پیچھے بیٹھا ہے۔ اتنا اچھا قرآن پڑھا کہ حضور رونے لگے۔ جب فارغ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری امت کے اندر ایسے نوجوان پیدا کیے ہیں جن کی آواز اتنی اچھی ہے اور جن کا قرآن پڑھنا پڑھانا اتنا اچھا ہے۔ اور وہ لڑکا کون تھا؟ بڑی ایرانی لڑکا تھا، سالم مولا حذیفہ، جن کا نام حدیث میں آتا ہے سالم مولا حذیفہ، سارے قاریوں کے سارے حافظوں کے امام۔ یہ بنے نہ شکل نہ عقل، یہودی نے اٹھایا، تسمیتا نے خریدا، مکہ لے گئی، مسلمان ہوئے، اور یہاں آ کر انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ یہ بنے سالم مولا حذیفہ۔ اب سالم مولا حذیفہ کے بارے میں اپنا اساتذہ سے سن لینا کہ جتنے بھی حفاظ ہیں یا جتنے بھی قراء ہیں، جتنے بھی قاری ہیں، ان سب کے امام سالم مولا حذیفہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت قریب کیا، سالم مولا حذیفہ، اور مسجد نبوی بن گئی، محل کی مسجد بن کے نہیں مدینہ منورہ میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کو ایک امام بھی بنایا، سالم مولا حذیفہ۔ تو روایت میں یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی حضرت عمر اور حضرت ابو بکر دونوں ان کے پیچھے جا کر نماز پڑھتے اور اتنا اعتماد کیا۔ حضرت عمر کا جب انتقال کا وقت قریب آیا، حضرت عمر کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو عمر نے وصیت دی، اور یہ وصیت کی کہ آج اگر سالم مولا حذیفہ زندہ ہوتا تو میں اس کو امیر بنا دیں۔ اتنا اعتماد کیا کہ قرآن کی برکت ہے، نہ شکل ہے نہ عقل ہے، لیکن حالانکہ ایک اونچا آدمی قرآن کے اندر یہ دیکھی بھی جاتی ہے کہ شکل ہے کیا۔ ہم مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد شراب تک کبھی بیٹھنے کا موقع ملا اور قومی میں سے آواز آتی ہے قرآن پڑھتے ہیں،
اعلیٰ کا لڑکا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے اچھی آواز میں، اور سارے بڑے بڑے علماء بیٹھ کر اس کا قرآن سنتے ابھی۔ تو یہ قرآن بہت بڑی دولت ہے۔ یہ جو مکاتب آپ تیار کر رہے ہیں، بہت بڑی ساتھ کی علامت ہے۔ بخاری پڑھانا اتنا زیادہ فرض نہیں ہے بھائی کہ ذہن پر رکھنا، بخاری سے مقدم ہی ان کی مکاتب ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مکتب کا میرے پاس استاد آئے اور ایک شیخ الحدیث آئے، تو میرے نزدیک میرے دل کے اندر اس کی زیادہ ہو کہ قرآن کی پوری خدمت کر رہا ہے۔ شیخ الحدیث سر آپ کو اٹھائیں گے، ابا کہتے ہیں میرے سر آپ کو اٹھا، اس کی عزت کرنا، لیکن اصل یہ ابا ہمیں کہتے ہیں بنائے ہوئے۔ اسی لیے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اگر کسی جگہ پتہ چلتا فلاں جگہ اس میں بچے حافظ ہو رہے فلاں جگہ، تو ابا تو ویسے دعوت کے سامنے اتنے مشہور تھے کہ سامنے جا نہیں سکتے تھے، لیکن حضرت جی سے پوچھتے اور حضرت جی سے پوچھ کر یہ کہتے تھے کہ حضرت فلاں جگہ اتنے بچے فلاں حافظ ہو رہے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ میں وہاں جا تھوڑا ان کو ہدیہ دے دوں، تھوڑا ان کا قرآن سے تھوڑا جا کر دعا کراؤں گا۔ حضرت جی کہتے تھے فجر کا بیان بھی کرنا ہے، فجر کا بیان بھی کرنا ہے، حضرت انشاءاللہ ہو تو آپ مجھے اجازت ہے اس وقت تک تو آئیے تھے۔ تو یہ قرآن کی خدمت مکاتب کو قائم کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے قرآن کی خدمت نہیں کی، قرآن کو نہیں سمجھا، قرآن کی دھیان نہیں دیا، یہ سب کچھ دن ہمارے گھر میں نہیں سکتے۔ اسی زمانے میں قرآن شریف کی اتنا لوگ پابند ہوتے تھے کہ مائیں بہنیں لسی بناتے بناتے 5 پارے پڑھ رہی تھی۔ دنیا میں ایک ملک ایسا ہے جہاں 100% 100% مرد عورت 100% موریتانیہ کا ملک ایسا ہے جہاں 100% آپ کو حفاظ ملیں گے۔ گھر میں جتنے لڑکے لڑکیاں ہوں گی سب حافظ، اور اگر کسی جگہ کوئی حافظ نہ ہوا تو بہت بڑا عیب سمجھتے ہیں، جو حافظ ایک حافظ نہیں لیکن گھر کو مایوس سمجھتے ہیں۔ اس لیے قرآن کو پھیلانا، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھا، الف لام میم، الف اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا، لام اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا، ہمالیہ پہاڑ پر اور بڑی مشکل سے قرآن جمع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی یہ شکل نہیں تھی جو ابھی ہے۔ ابھی تو قرآن کی شکل اس کے ساتھ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن 5 پارے کسی کے پاس ہے، 6 پارے کسی کے پاس ہے، 10 پارے کسی کے پاس ہے۔ حضرت حفصہ کے پاس پورا قرآن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو یہ اللہ تعالیٰ میرے خواہش اور نیت ہے کہ اس قرآن کو جمع کیا جمع کر لیا۔ تو صدیق اکبر کے سامنے جب بات رکھی امیر المومنین تھے تو صدیق اکبر بہت ناراض ہوئے، سخت ناراض کہ حضور نے یہ کام نہیں کیا تو مجھ سے جواب کرتا ہے، حضور نے یہ کام کیا میں کیوں سنوں؟ اس مسئلے میں عمر کا تھوڑا اختلاف بھی ہوا۔ حضرت عمر مصر تھے کہ قرآن جمع ہونا چاہیے، اور ان کی وجہ یہ تھی کہ قافلے چل رہے ہیں، غزوے ہو رہے ہیں، جہاد ہو رہے ہیں، حافظ چھوڑ کر مدینہ منورہ میں سب حافظ تھے، 100% مائیں ہمارا سب حافظ تھے، سب لوگ گئے بس شہید ہو رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ نے دھیان نہیں دیا تو قرآن سے سمجھ آئے، لیکن صدیق اکبر نہیں مانے۔ چلو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ دن کے بعد حافظوں کی جماعت شہید ہو گئی، مجھے میں خبر آئی کہ انہوں نے حافظ کیا۔ اب حضرت عمر پھر آئے، حضرت عمر
اور کہا کہ جب اتنے حافظ شہید ہو گئے اب جو ان کے ساتھ تو قرآن لے اب وہ تو آج تک کسی کو سمجھائیں گے نہیں بتائیں گے شہید ہو گئے سارے اب بتائیے میری رائے کے بارے میں حضرت بکر نے کہا کہ ہاں تمہاری رائے ٹھیک ہے اور دفاع ہونا چاہیے تو کیا کریں ترتیب مشورہ اس مشورے میں ہم لوگ کرتے ہیں حضرت عمر ابی بن کعب ابو موسیٰ اشعری خالد بن ولید عبداللہ بن مسعود جن کا قرآن سے تعلق تھا اس میں آگے آگے تھے ابی بن کعب اور مائیں یہ آگے بٹھایا باقی مسلمانوں کو پیچھے بٹھایا اور یہ طے کروایا کہ اگر قرآن جمع کرنا ہے تو کیسے کریں رائے آئی تو سب سے اہم رائے یہ آئی کہ حضرت یہ قرآن ہے اے حافظ ہو گئے شہید ہو گئے تو اس کو جمع کرنے کے لیے کچھ شرطیں رکھی جائیں تو بتاؤ کہ سب سے پہلے شرطیں رکھی جائیں کہ اعلان کرو کس کے پاس کون سی آیت لکھی ہوئی ہے وہ لے کر اور اس پر دو گواہ ملا ہے میں نے لکھی تھی یہ گواہ تھا یہ گواہ پھر وہ آیت کو جمع اپنے بیت المال میں جمع کیا یہ باتیں ہو اب روزانہ مسجد نبوی میں ایک طرف مرد ہوتے تھے ایک طرف عورتیں ہوتی اور لوگ جو ہے اچھا وہ جو لانے والا ہے وہ لائے گواہ بھی لائے اور وہ آیت سب کو یاد بھی ہونی چاہیے اس نے کہتے ہیں میں نے لکھا ہے تو گواہ بھی ہے لیکن کسی کو یاد ہی نہیں ہوا ہے تو یہ بتائیں سب کو یاد ہونی چاہیے کہ ہاں ہم نہیں پڑھتے یہ شرط اس پر عائشہ نے بڑی شرط رکھی ایک ایک کو آیت یاد ہونی چاہیے اب آئے حضرت عثمان وغیرہ سب تھے حضرت علی وغیرہ سب تھے انتے میں کسی نے جس کے بعد جو ہے بولا اب لائی گئی اس کے بعد جو ہے وہ پڑھا گیا پڑھنے کے بعد کہا میں سب کو یاد ہے ہاں یاد اجماع ہو گیا مثال دے رہا ہوں سورہ اخلاص ہے سورہ اخلاص میں سب کو یاد ہے اجماع یاد ہے حضور ایسے ہی پڑھتے تھے ہاں ایسے ہی پڑھتے تھے یہ بات کیا ہوگی اچھا آپ کے پاس سورہ اخلاص ہے تو آپ نے لکھی تو ان کا جواب کون ہے کہ یہ تو گواہ ہے ان کے سامنے لکھی ان کے سامنے کبھی کبھی کوئی 10 گواہ لاتا تھا کبھی کوئی 5 گواہ لاتا تھا لیکن کم سے کم 2 گواہ تو ہونی چاہیے اس طریقے پر پورا قرآن جمع ہو گیا اور پورا قرآن محفوظ تھا حفظہ ہے تو حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کو حضرت حسین نے منع کیا میں نہیں دیتی قرآن حضرت عمر نے کہا کہ بیٹی میں آپ کو جو ہے قرآن واپس کروں خالی دیکھنے کے لیے ہم کرتے ہیں کہ برابر ہے کہ چنانچہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اس کو ملایا سارا کا سارا قرآن جمع ہو گیا 2 آیتیں جو کسی کے پاس تھی نہیں یا سب کچھ ایک سورہ توبہ کے ذریعے ہے لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ایک آیت اور ایک آیت من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا سورہ حشر یہ تو آیتیں سارے مدینہ والوں کو یاد ہے لیکن لکھی ہوئی کسی کے پاس بھی نہیں سب کہتے ہیں یہ آیت ہم نے کئی مرتبہ حضور کو سنی ہے اور ہمیں حفظ بھی یاد ہے تو اس کے بہتر نے کہا کہ ہم قرآن میں داخل نہیں کریں گے ان 2 آیتوں کو قرآن میں داخل نہیں کریں گے جب تک کہ لکھا ہوا ملے کسی کے پاس اور اس کو جو گواہ ملی جو ہم نے شرطیں رکھی ہیں وہ شرط پوری ہونی چاہیے سارا قرآن جمع ہو گیا سب جگہ لوگوں کو بھیجا تو یہ تو آیا کہ کس گواہ لکھی ہوئی ہے کہ ہمیں لکھی ہوئی تو نہیں ہے لکھی یاد ہے اب کیا کرے قرآن میں رکھے قرآن سے نکالے یہ بھی تو ہے کوئی چیز قرآن میں ہے سب کو یاد ہے اور قرآن سے خارج کر دے گا
بہت بڑی بات ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بہت دعا کرتے تھے کہ اللہ یہ آیت تو ہم نے کئی مرتبہ سنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن لکھی ہوئی کسی کے پاس نہیں. حضرت عائشہ سے تنہائی میں مشورہ کیا اور وہ کہتے ہیں بیٹی کیا کریں یا تو اعلان کر دیں کہ یہ آیت کسی کے پاس لکھی ہوئی نہیں ہے اس لیے ہم اس کو قرآن میں نہیں لے رہے ہیں. حضرت عائشہ سے کہنے ایسا کوئی نہیں کر سکتا. سب کو جب یاد ہے کہ یہ بھی اجماع ہے اس حضرت عائشہ نے کہا ساری امت کو یاد ہے سارا مدینہ جانتا ہے میں جانتی ہوں سب جانتی ہیں تو یہ بھی دلیل ہے کہ ہے قرآن جب تم نے اور لکھنے کے بعد یہ قانون تو تم نے بنایا ہے آسمان سے تھوڑی آیا ہے. کیا حضرت عائشہ نے میری بات سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی بھائی لکھی جو ہونی چاہیے وہی تو نہیں ہے آسمان سے یہ تو تم نے بنایا ہے قانون اپنا قانون توڑو اور قرآن میں سے نکال دو یہ تو بہت بڑا عذاب آئے گا. اچھا چلو ٹھہرو اور سوچو دعا مانگتے. ایک صحابی تھے ابو خزیمہ یہ سفر پر گئے ہوئے یہ سفر سے واپس آئے تو واپس آتے ہوئے مدینہ منورہ میں دیکھا کچھ مایوسی کی حالت ہے کچھ گڑبڑ ہے فضائیں ٹھیک نہیں لگ رہا معاملہ. ان کے دو بیویاں تھیں دونوں بیوی کے مکان قریب قریب بیچ میں نے اپنی اونٹنی کھڑی کی اور دونوں بیویوں سے کہا باہر آئے یہ کام مدینہ کے ڈیزائن میں ٹھیک نہیں لگ رہی یہ مسئلہ ہوا ہے مدینہ میں کیا وہ خود ہمارے پیچھے فرمایا مسئلہ تو بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے. کیا مسئلہ وہ پورا قرآن جمع کر دیا صرف دو آیتیں نہیں مل رہی ہیں اس کی وجہ سے سوچا جا رہا ہے کہ اسے قرآن میں رکھیں یا کریں. ارے بہت بڑا مسئلہ ہے. اب وہ زمانے کا کون سے آئے ہیں تو دونوں بیویوں نے وہ آیت پڑھ کے سنے کہ دونوں حافظہ تھی. اب وہ زمانے کا وہ تو میرے پاس ہے وہ تو میرے پاس ہے پیچھے کے اندر وہ گھر میں ایک بیوی کے گھر میں ایک آئے تھے ایک بیوی کے پاس ایک آئے میرے پاس دونوں جب گھروں میں گئے گھروں میں جا کر جو ہے وہ دو آیتیں نکالی اور وہ دو آیتیں نکال کر فوراً جو ہے مسجد نبوی میں اور مسجد نبوی میں لوگ اداس کر کے رہے چونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نہیں تھی ان کے پاس حضرت کیا معاملہ ہے یہ کا معاملہ یہ ہے کہ دو آیتیں نہیں مل رہی میرے پاس ہے. صدیق اکبر نے کہا اللہ اکبر سبق الخیر خیر ثابت ہو گئی میرے پاس ہے. بلاؤ بلاؤ سب سننے والوں کو بلاؤ سمجھنے والوں کو بلاؤ سنیں گے نا سب سنیں گے سب کہیں گے ہاں یہ برابر پھر لکھا ہوا مل گیا تو کہا بلا میرا فوراً جو ہے ایمرجنسی مشورہ گشتی مشورہ نہیں ہوتا یہ جو گشتی مشورہ ہوتا ہے نا بہت اس کو مشورہ نہیں کہتے لوگ فون کو مشورہ کرتے ہیں اس کو مشورہ نہیں. مشورے کے مطلب تو آ کر بیٹھو اور پھر مشورہ کرو. گشتی مشورے سے خیر نہیں کہتے بیٹھو سوچو پھر کوئی کس طرح کرتے تو گشتی مشورہ ہے ہی نہیں سب کے روایت ہیں مدینہ منورہ میں چھوٹے سمجھتے دعا ہے میں سبق الخیر الحمدللہ دعائیں مل گئی اب وہ خزیمہ سے کہا سنو تو ان کے پاس بھی لکھی ہوئی تھی اور لکھی ہوئی تھی ادھر آیت پڑھ کے سنائیں تو سب نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ مسئلہ حل ہو گیا. ایک بوڑھے صاحب تھے انہوں نے کہا تو گواہ بھی ہونے چاہیے کس کے پاس لکھی تھی انہوں نے یہ تو گواہ ہونی چاہیے کس کے پاس لکھی تھی. اب وہ خزیمہ کھڑے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا مجھے کسی کی گواہی تو گواہوں کی برابر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا وہ خزیمہ کو تیرے اکیلے کی گواہی تو گواہوں کی برابر تو اکیلے گواہی دے گا لیکن ٹوٹل شمار ہوگا. تو حدیث سب کو یاد تھی اس سے سب کو یاد تھے تو ابو خزیمہ نے کہا میرے اکیلے کی گواہی تو گواہوں کی برابر ہے. عائشہ نے کہا میں گواہی دیتی ہوں
वाला मुझे मालूम है, टूटने वाला। तो हुजूर ने इससे कहा था अबू हुज़ैफा सबकी एक की गवाही एक शुमार होगी, लेकिन तुझे अकेले की एक की गवाही दो के बराबर शुमार होगी, इसलिए मैं अकेला हूँ, दो के बराबर हूँ, क्यों वो कुरान में नामी हूँ। अबू हुज़ैफा वाला किस्सा ये हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, एक यहूदी ऊँट बेच रहा था, हुजूर को बड़ा पसंद आ गया, तो हुजूर ने कहा कितने दे रहे हो? उसने कहा मिसाल दे रहा हूँ 2000 दे रहा हूँ। अभी बताया सौदा पे घेरा क्या, लेकिन पैसे अभी मेरे पास नहीं, आगे चल मेरे साथ घर जाकर पैसे देता हूँ, मामला क्या हो गया, लेकिन पैसे अभी मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरे साथ सब घर चल, वहां जाकर पैसे देता हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे और ये यहूदी पीछे पीछे, रास्ते में कोई मिला क्या हो गया, तो उस यहूदी ने कहा क्या मिला, इसको गर्मी चढ़ी, कहने यार मैंने तो सोना दो कर दिया, और ये मिट्टी में रख दिया, तो वो कह रहा है मोहम्मद जरा पैसे दो, तो आपने बताया भाई मैंने तुझसे कहा है घर जाके पैसा दे दो। अब आगे चले, दूसरा आदमी मिला, इसने कहा ये तेरे 4000, चलो मैं ले लेता हूँ 4000। अब 2000 की गर्मी और चढ़ी, माल की गर्मी चढ़ती है ना आदमी को, हुजूर के साथ मामला हुआ 2000 और वो भाव बढ़ते बढ़ते 4000 तक पहुंचा। तो उसने कहा मुझे तो जो है सौदा नहीं करना, पैसा दे रहे हो तो यही दो, और तुमका एक पुरुष वाले जैसे तालुक करते हो, ये बात होते होते मजमा हो गई। और हुजूर की बात कह रहे हैं 2000 का भाव तय हुआ है, और मैंने तुझे कहा है घर जाकर पैसे दूंगा, मेरे घर पर तू आ 2000 तो ले ले, उतनी दे दे मुझे, हुजूर को उतनी पसंद आई। ये कहता है नहीं इसका भाव तो ज्यादा है, अभी पैसा देना है तो मेरे पास अभी नहीं है, ये वो गुजर बात है। तो ऐसे बातें बड़ी बातें बढ़ी, तो फिर उसने कहा मेरे तुम्हारी बातें भी में वाला ऊपर दवाई देता है, तुम झूठ कहते हो। हुजूर से कहा मैं नो कहते सब मेरे तुम्हारा सौदा ही नहीं हुआ था, ये वो गुजर वाले कहा मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ काम को सौदा किया, रिश्ता के साथ सौदा किया। तो आपने जवाब दिया अब खुजमा तुमको मजलिस में शरीक नहीं थे तो तुम कैसे गवाही देते हो? तब खुजमा ने कहा आसमान की बातें आप सुनाते हो, हम कबूल कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेकिन ये बात नहीं मानेंगे आपकी। ये वो खुजमा है, ये आसमान की खबर है, जन्नत जहन्नम कुछ भी हमने देखा नहीं, लेकिन हम कहते हैं सच है। आप कहते हो फरिश्ते, कुछ लोग ने देखा नहीं है, लेकिन हम समझते हैं सच है। वो बातें जो कबूल करते हैं, और आप यहाँ कह रहे हो कि मेरा 2000 के साथ मामला हुआ है इसका, तो क्या इसे कबूल नहीं करेंगे? मैं कसम खा के कहता हूँ कि आप मुझे गवाही देता हूँ कि आप सच कह रहे हैं, आपको सौदा हुआ। इसको हुजूर ने फरमाया दोबारा तू अकेले की गवाही दो के बराबर है जा। और ये किस्सा पूरे मदीना में मशहूर था, मशहूर हो गया था। खुजमा की गवाही 2 के बराबर है, 2 के बराबर है। किसी मसले में चले जाते थे 2 की गवाही शो काजी साहब अकेले बोले तो 2 की गवाही मान लेते। तो ये इकरार जमा होने में इन्होंने कहा मैं अकेला हूँ लेकिन गवाही 2 के बराबर है नहीं, इसलिए कुरान क्या है फिर दोनों आए तो कुछ तब जाकर कुरान जो है मुकम्मल तरीके पर जमा हो गया। ये मैंने मुख्तसर आपको समझाया। आज अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम है कि कुरान छपा छपाया हमें मिल जाता है कि इसलिए कुरान की आदमी कदर करे, कुरान को खूब पढ़े। अगर कुरान पढ़ने की तौफीक मिल रही है समझ लो कि अल्लाह आपसे हमसे खुश है, और अगर कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं मिल रही समझ लो कि अल्लाह हमसे नाराज। मौलाना सैयद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह मैंने मेरी आंखों से माजूर हो गए, पढ़ नहीं पाते थे, लेटे रहते थे। कभी कहते थे अपने नमाज सुनो, बिल्कुल सुनाओ कुरान, पता कम सुनता हूँ, आज करीब जोर जोर से सुनो और नमाज में सुनाते थे। फिर भी कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब कुरान लाओ मेरे पास।
بٹھایا جاتا تھا ایک جگہ پہ. اخیر عمر کی مسجد وفات میں جو تو قرآن کو یہ دیکھتے جاتے تھے اور برابر دیکھتے جاتے تھے اور پلٹتے جاتے تھے, دیکھتے جاتے تھے اور پلٹتے جاتے تھے اور روتے تھے. وہاں سے سوال یہ تو میں نے آپ سے دیکھا قرآن پڑھ نہیں پاتے, اب معذور ہو گئے, بیماری نے گھیرا ڈال دیا, دیکھنا پھر کہتے تھے قرآن کی طرف دیکھنا یہ عبادت ہے, قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. آج اللہ نے ہمیں طاقت کی ہے, ہمت کی ہے, قرآن اس کر سکتے ہیں, کرا سکتے ہیں. اس لیے میرے بھائی دوست بزرگوں مکہ میں خوب آباد ہوا کرو گے انشاءاللہ. کتنے متاثر ہو گیا 4,000 کرناٹک میں 4,000 مکہ دے اللہ کرے 4,000 کروڑ مل جائے مکہ تو ہم نے رشیا میں دیکھا روس میں وہاں جو حالات آئے ان دنوں میں وہاں تھے گھر گھر میں مدرسہ تھا, گھر گھر میں قرآن پڑھتے تھے کرتے تھے مدرسے تھے. حالات چھوٹے کے اوپر نکل نہیں سکتے تھے, تو قرآن پڑھے تو مار دیتے تھے, قرآن سیکھے تو مار دیتے تھے کسی کے پاس. لیکن یہ کہ انہوں نے قرآن کو مانگا. قرآن اللہ کی رسی ہے, قرآن اللہ کا دسترخوان ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے تھے قرآن اللہ کا دسترخوان ہے. اللہ کے دسترخوان سے فائدہ اٹھا کہ اللہ کا پیغام ہے انسانوں کے نام, مسلمانوں کے نام نہیں. هذا بلاغ للناس, اس لیے میرا جب جو بھی ترجمہ آتا ہے اب اوپر دیکھو گے هذا بلاغ للناس. جب میں نے ترجمہ کرنا شروع کیا تو مسجد نبوی کے اندر ایک بہت بڑے عالم مجھے ملے حرم شریف میں, اور ہمارے والد صاحب حاکم بھی رہ چکے ہیں اور وہ بھی زندہ ہے. وہ انہوں نے کہا کہ آپ جتنی قرآن کا ترجمہ کریں کوشش کریں, آپ یہ آیت آگے ضرور لکھ دینا ہاتھ یہ اللہ کا پیغام ہے انسان. امہات المومنین جو ہے وہ بھی منزل پر تھی. ہمارے یہاں ممبئی میں بہت بڑے تاجر ہیں, جن کی بڑی بڑی ہوٹلیں ہیں, جن کے بڑے بڑے کاروبار ہیں. ہم کبھی ملاقات کے لیے جاتے ہیں اور وہ بہت ہمارے احترام کرتے ہیں, اور ہوٹلیں اور کاروبار بھی مقبول, یعنی ٹاپ 2 کی سکتے تھے ماشاء اللہ سے. تو میں نے ان سے پوچھا طلحہ نام بولتا, میں نے کہا طلحہ قرآن کتنا پڑھتے ہو تم؟ مجھے تو روزانہ پڑھتے, روزانہ پڑھتا ہوں. لیکن اتنی مشغولی نہیں پڑھتا, دیکھو وہ قرآن کے طور پر میں زندہ رہی نہیں سکتا. پہلے میں روزانہ قرآن ختم کرتا, پہلے روزانہ میں قرآن ختم کرتا, لیکن اب مشغول زیادہ بڑھ گئی. منزل پورے وقت کیے بغیر میں سوتا ہی نہیں. کتنے پارے ہوتے منزل کے؟ 5 پارے ہوتے, 5 ساڑھے 5 پارے, 5.5 پارے روزانہ پابندی کے ساتھ. اور بولے جس دن منزل سے اوپر گیا وہ دن میرے لیے عید کا ہوتا ہے. میں بھی آنے سے پہلے آپ گیا سفر سے پہلے ہمارا وہاں پروگرام تھا, تو میں اس کو جب جاتا ہوں پوچھتا ہوں کہ اچھا ہمارا ان سے تعلق کیوں, کہ میں کاکوسی میں پڑھا ہوں, اور کاکوسی میں تقریباً 13 سال پڑھا ہوں. میرے گاؤں کا نقشہ مجھے اتنا معلوم نہیں ہے جتنا کاکوسی کا معلوم. یہ طلحہ جو ہے جس میں بات ہوتی ہے, اس کے دادا ہمارے والد صاحب سے بہت محبت کرتے ہیں, اور اس وقت میرا کھانا اس کے گھر سے آتا ہے, تاکہ اس کی بیٹی کو دیتی برابر ہے. اور یہ جو ہے یہ مولوی عثمان کاکوسی ہے, یہ اس کا وہ ہے, میں اس کی بہن سے نکاح ہوں مولوی عثمان کاکوسی. ہم سن بہن دونوں کا رشتہ یہ قریب ہے. تو روزانہ جو ہے وہ میں کھانا واسطے اس کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ کا جو بن گئے کہ مشکلات کی اللہ نے بہت مال دیا اس کو, تو ادھر اس نے کہا میں روزانہ یہ منزل تو پڑھتا ہی پڑھتا ہے. یہ 5 سال رہی حافظوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ روزانہ 5 پارے تو پڑھا ہی دو, پڑھو گے انشاءاللہ. یہ منظر ہم نے دیکھا بہت کہ قرآن شریف کے جو ترجمے کا مجھے شوق پیدا ہوا وہ کورنٹو کا سفر میں. کورنٹو کا سفر بھی اسی قسم کی مجلس تھی. بچے کو قرآن حاصل ہو رہے تھے کہ
ہم کسی جگہ مسجد میں گئے، مسجد میں جا کر میں نے دیکھا تو ایک آدمی الٹا قرآن لے کے گیا، الٹا قرآن میں نے دیکھا الٹا قرآن لے کے بیٹھا ہے۔ بس میں تو ایسے ہی پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا الٹا قرآن سیدھا قرآن کیوں ہوگا؟ اتنی دور چھوٹی تھی مسلمان، داڑھی بھی ہے اور اسے پتہ نہیں ہے کہ الٹا کیا ہوتا ہے سیدھا کیا ہوتا ہے۔ جو بچوں کو قرآن کیا ہم نے وہاں کے بچوں کو قرآن سنایا اور کسی نے کہا یہ ایک سب جو استاد تھے کہ ایک سال میں آپ کی دعا یا 1.5 سال میں آپ کی دعا یا آپ کی دعا، میں پوچھتا تھا کتنا پڑھتے ہو؟ انہیں اتنا پڑھتے ہیں، پابندی سے پڑھتے ہیں ماشاء اللہ۔ یہ ہمارا جو انگلش جو خوبی ہمارا سمجھی وہ اس علاقے میں پوچھتے کتنا بار روزانہ پڑھتا ہے کاروبار کے ساتھ، کیسے پڑھتا ہے؟ یہ موٹر سائیکل پہ جاتا ہے گھنٹے پر جاتے ہوئے تو بار ہوتے ہیں، آتے ہوئے تو بار ہوتے ہیں۔ اس کا قرآن پڑھو گے انشاءاللہ بھائی، اور تھوڑا تھوڑا ترجمہ بھی پڑھو۔ اللہ کیا کہتے ہیں یہ دیکھو، ورنہ اصل کے میدان میں کچھ ہوگی۔ جب میں نے ترجمہ کیا کہ آپ کو قرآن کا مقدمے میں میں نے لکھا ہے، اب بھی اگر اتنا میں نے آپ کو قرآن آسان کر کے پیش کیا ہے ترجمہ، اگر اب بھی قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھو گے تو حشر کے میدان میں یہ مت کہنا کہ ہمیں کسی نے اتنا آسان ترجمہ کر کے نہیں دیا۔ ایک جملہ میں نے کہ آپ کو قرآن کا مقدمہ بھی حشر کے میدان میں یہ مت کہنا کہ کسی نے اتنا آسان کر کے ہمیں نہیں دیا۔ تھوڑا تھوڑا علماء کو بلا اور سب سے ہمارے مفتی احمد خان پوری اللہ کے مولے کرتے تھے، اب تو یہ بات چلا رہی ہے علماء نے کہ اپنی مسجد میں ایسے قرآن شروع کرو، ایسے قرآن شروع کرو، ایسے قرآن شروع کرو، اور اس کو ملنے جانا ہونے والا ہے ہر وقت مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی اللہ اس کی قدر کرے گا۔ اور انشاءاللہ بھائی اچھا آدمی جو ان کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں، یہ تصویر ہوگی 7 بچہ تو 7 تصویر دیتا ہوں۔ یہ میری تصویر ہے، جاندار شاندار مالدار انشاءاللہ اس کے تو جو أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة کوئی سید سالی کی تشریف لائے۔ سید سالی صاحب کون؟ یہ آتا ہے ان کی بیٹی، آپ کی بیٹی عابد ہے۔ ایک آپ کو ہے اور ایک آپ کی بیٹی کو ہے، ٹھیک ہے؟ اور سورہ اخلاص بہت پڑھنا ہے اور جماعت میں پڑھتے لگاؤ گے 3 چلا، اب چلا گیا، اب 3 چلا انشاءاللہ۔ اللہ برکت کرے۔ دوسرا بس ایک بات کہہ کے بات ختم کروں، 10 مرتبہ اگر سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے، 20 مرتبہ پڑھو تو محل تیار، 30 مرتبہ پڑھو تو 3 محل تیار، اور 313 مرتبہ اگر پڑھو تو 31 محل تیار۔ تو 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے آگے پڑھو انشاءاللہ۔ اور زیادہ دیر میں پڑھو، کون سی کتاب میں ہے کیا ہے کیا کچھ پڑھو، بڑھیا جیسا ایمان رکھو، پڑھتے رہو تو انشاءاللہ 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے بعد اللہ ثواب دے گا، روزانہ 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے اور انشاءاللہ کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا۔ کتنا آسان ہے، آسان ہے کہ نہیں؟ پڑھو گے انشاءاللہ بھائی۔ اور دوسرا آج کل لوگ بہت پریشان ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں یہ مسجد ہے، دیکھو اس میں 4 کون ہے، گھر کے آپ میں 4 کون ہے، ہر کونے میں 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ
آج بھی کرسی پڑھ کے تم پڑھو تو آپ کے گھر کے اندر سے جنات جادو ساری چیزیں نظر اثر سب نکل گیا ہے انشاءاللہ. اور یہ میں بھی کہتا ہے حضرت عبدالرحمن بن عوف کا معمول میں نے بھی کتاب کی کڑی ہوتی ہے سارے حوالے نہیں کیے. عبدالرحمن بن عوف کا معمول تھا اپنے گھر میں چالو میں آج کرسی پڑھتے تھے. اللہ نے مالک اور دیا صحت بھی کی عزت کے ساتھ رکھا اور عزت کے ساتھ اٹھایا. آج کل لوگ پریشان ہیں آمینوں کے چکر میں وہ پڑھنا جانا نہیں کرتے. یہ تو گھٹوس ہے یہ آمینوں کی وجہ سے میں نے مومن کا خیال رکھا. ہمارے یہاں کوئی خواتین بیمار تھی تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھا. اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تمہارے گھر میں تکبیر یہ کتاب ہے تو ان کا خیال مولانا یوسف رحمۃ یہ کتاب ہے. ان عورتوں نے کہا جب سے ہم نے کتاب پڑھنی شروع کی الحمدللہ ہمیں پریشانی ہوئی. تو ممی کا احتیاط بنگلور میں ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ موبائل میں بھی ہے سب جگہ ہے اسے پڑھنے کا ہے. اور یہ آج ان سے ہمارا مضمون تو اللہ تعالیٰ وہ کرتے تھے. ابھی دعا سے پہلے اس کام کے لیے حضرت والا تقریب اٹھا کر یہاں آئے ہیں کیونکہ حضرت کا قرآن سے بہت خاص تعلق ہے. حضرت کا قرآن اور حضرت کے قرآن کا ترجمہ ایک والہانہ انداز میں حضرت قرآن پڑھتے بھی ہیں اور اس کا ترجمہ حضرت کرتے بھی ہیں. تفسیر بھی ہے روزانہ. آپ روزانہ آڈیو میں آپ اپنے واٹس ایپ کے ذریعے سے حضرت کی تفسیر ترجمہ قرآن روزانہ سن سکتے ہیں. اور آج کا سبق کروڑوں لوگ حضرت سے آج کا سبق سنتے ہیں ماشاءاللہ. ابھی اس سے پہلے کے سفر میں حضرت تشریف لائے تھے مدرسے اصلاح المنار کے تقریباً 5000 عورتیں جمع ہو گئی تھیں. تو اس وقت پر کچھ عورتیں حضرت کو ملنے کے لیے حضرت کا چہرہ دیکھنے کے لیے چاہ رہی تھیں. حالانکہ پردے کی بات ہے شریعت کی بات ہے لیکن ایسا والہانہ تعلق حضرت کا ایسی محبوبیت اللہ نے اس وقت پوری دنیا کے اندر ڈال دی ہے کہ مرد بھی عورتیں بھی حضرت سے حضرت کی بات کو سننا حضرت کی آواز کو سننا یہ ان کا شوق اور تعلق کی بات ہے. الحمدللہ یہ ہمارے لیے بہت نعمت مرتبہ ہے. ایک بڑا کام اس ادارے سے ہوا ہے. پہلے ترجمہ قرآن کا رومن انگلش میں کام ہوا ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ اب تک 8 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو گیا ہے. انگلش میں ہو گیا ہے, گجراتی میں ہو گیا ہے, ملیالم میں ہو گیا ہے, کنڑ زبان میں بھی ہو گیا ہے اور پھر ہمارے رومن انگلش میں بھی ہوا ہے, فارسی زبان میں بھی چل رہا ہے اور ملیشیا اور چائنیز زبان میں بھی چل رہا ہے. ملیشیا اور چینی زبان میں بھی چل رہا ہے. اب صرف فرینچ اور جاپانی زبان یہ بڑی زبانیں بھی تو زبانیں باقی ہیں. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ اسے پورا کرا دے انشاءاللہ. تو اس وقت انشاءاللہ تھوڑا سا عمل قرآن کی اجرا کا ہوگا. میں دعوت دیتا ہوں دور سے آئے علماء شیموگا سے مفتی شامل آئے کہ ذرا سامنے آ جائیں. یہ شیموگا سے آئے 200 کلومیٹر دور جہاں پہ حافظ رحمۃ اللہ صاحب کے چھوٹے بھائی اور کنگنور سے ہمارے مولوی عرفان صاحب اور مفتی اشرف اور سامنے آ جائیں. کہاں سے آئے؟ یہ کنگنور سے آئے ہیں. یہ آندھرا پردیش ہے 150 کلومیٹر دور علماء کی بستی ہے وہ. اور اسی طرح جو ہمارے بھائی صاحب آپ کے سامنے ادریس ہے اس میں اس مجلس میں ادریس ہے نہیں بھائی جنید آپ یہاں بہت سال پہلے گئے تھے جب آپ شادی کے بعد کالے تھے جگر گئے تھے صورت میں بیان کی کہاں کیا ہے سید بنگلور میں ایک میری طرف سے بیٹھا. اچھا وہ آپ کے ہاتھوں سے دے میں فاروق کے لیے کل میں نے ان سے کہا کہ انگلش کا بہت خوش ہو گئے ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی.
عالی فاروق صاحب کو دینے کی وقت کہ ہمارے مفتی اشرف صاحب کی کتابیں لائیں. علماء کو اجرا کرنا یہ کام یہ ہمارا ایڈجسٹ ہے. یہ جو رومن انگلش کا جو قرآن ہوا ہے کیونکہ ابھی پریس میں ہے انشاءاللہ پیر تک یہ قرآن آ جائے گا ہمارے پاس. جو حضرات اس کی دلچسپی رکھتے ہیں قرآن جسے ابھی حضرت نے فرمایا قرآن کے دو حق، ایک تو قرآن کو پڑھنا صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ پہلا حق ہے، یہ فرض ہے ہر مسلمان کے لیے قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ اس کا فرض ہے. دوسرا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہ حضرت کا حوالہ دیا قرآن دسترخوان اللہ کا دسترخوان ہے. تو آج اس مجلس میں نیت کیجیے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ نیت کرے انشاءاللہ مرنے سے پہلے ہم اللہ کے کلام کو سیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو دوسری نیت یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے. قرآن کو سمجھنے کے لیے ماشاءاللہ مختلف زبانوں میں ترجمے اس کے ہوئے ہیں. کنڑ زبان میں بھی ہوا ہے، دوسری اردو میں ہوا ہے، انگریزی میں ہوا ہے. آپ کی جو زبان آتی ہے تو زبان میں آپ ضرور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، پڑھیں. قرآن آسان ہے، سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے گزارش ہے رومن انگلش والا قرآن کے سلسلے میں آپ سے گزارش ہے کہ باہر ہمارے مفتی عروہ عبداللہ آپ کو نماز کے بعد ملیں گے. آپ اپنا فون نمبر لکھوا دیں اپنی طرف سے انشاءاللہ پہنچانے کی ترتیب بنائیں گے. آپ تک وہ قرآن پہنچائیں گے. قیمتاً بھی ہے وہ قرآن انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے. جن جن کو بھی دلچسپی ہے آپ کتنے چاہیے کتنے عدد چاہیے. آپ کو اگر انگریزی میں ہونا چاہے تو حضرت کے پاس سے تقاضا کر کے حضرت کے پاس انشاءاللہ قرآن منگواتے ہیں جو پیور انگلش میں ہے. اسی طرح اردو میں بھی ہے. اسی طرح کنڑ زبان کا تو ہمارے پاس مل جائے گا. اگر کنڑ کا تو رومن کنڑ ہے یعنی گروپ کو کنڑ کے ہیں لیکن اردو اس کے اندر الفاظ اردو کے ہیں. تو اس طرح جو زبان میں آپ کو چاہیے وہ نام لکھا دیں، فون نمبر لکھوا دیں. انشاءاللہ آپ تک ضرور پہنچائیں گے. قرآن کا کام ہے انشاءاللہ ہم اس کو ضرور آپ کی رہبری کریں گے. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کے عمل کو انتہا قبول فرمائے. دور دور سے دور دراز سے آئے ہوئے علماء سے ذمہ داروں سے جو بڑی تعداد میں آئے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اہلاً و سہلاً مرحبا ہم کہتے ہیں. ابھی انشاءاللہ دعا ہوگی حضرت کی. دعا کے بعد عشاء کی نماز ہوگی. اس کے بعد آئے ہوئے مجمع سے کیونکہ قرآن سے متعلق یہ مجلس ہے سب کے لیے کھانے کا نظم کیا گیا ہے. آپ تمام حضرات ضرور کھانا کھا کر جائیں. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. اللہ سب کو قبول فرمائے. اللهم لك الحمد كما أنت أهل وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله. لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے خطاؤں سے گزر فرما. اے اللہ یہ رومن انگلش والا جو ترجمہ ہوا ہے تو اسے قبول فرما اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا. ترجمہ کرنے والوں کو قبول فرما. ترجمہ کرنے والیوں کو قبول فرما. اے اللہ ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تیرے قرآن سے جوڑ دے. ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تیرے قرآن سے جوڑ دے. اے خوبصورت پڑھنے والے اے خوبصورت جاننے والے ہمارے علم پر پردے ڈال دے. ہمیں مستقبل الاخیار میں شامل فرما. پہلے بندے بندیوں میں شامل فرما. جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد میں جمع کیا ہے تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے
پڑوس میں ہمارے قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے، ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے، ہر فرد امت کو دین کا داعی بنا دے۔ اے اللہ، اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختی میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بختی میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے بتا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی تیرا کام ہے، مٹانا بھی تیرا کام ہے، لوح و قلم بھی تیرے پاس ہے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیب پر پردے ڈال دے، ہمیں مستقبل الاخیار میں شامل فرما، تیرے بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا اور تیرے قرآن کی نسبت پر جمع کیا، ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہماری نسلوں کو بھی تیرے قرآن سے تو جوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی وہ ساری کی ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے بنا چاہیے ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، تیرے نبی پر بہترین رحمت نازل فرما، جب تک ہمارے چلتے رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک سمندر میں پانی باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک آسمان اور زمین باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک بلبلیں چہچہاتی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک سمندر تیرے تو نے بہت بڑا سمندر بنایا ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، اس سے بڑا کوئی سمندر نہیں ہے، جب تک وہ سمندر باقی رہے اے اللہ تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، تیرے عرش کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، کرسی کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے ساتواں آسمان پر جو سمندر ہے اس کے اوپر تیرا عرش ہے، اس کے اوپر تیری کرسی ہے، اور سب سے زیادہ مزید تو نے تیرے عرش کو بنایا ہے، تیرے عرش کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، اور تیری شان رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا ہمارا احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہو، یا مائیں بہنیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہو، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں معاملہ نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے عطا فرما۔ اے اللہ، برادران وطن کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ، پورے بنگلور والوں کو قبول فرما، بنگلور کے مردوں کو قبول فرما، بنگلور کے عورتوں کو قبول فرما، بنگلور کے ایک عید کو قبول فرما، اور پورے کرناٹک والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، دونوں جہاں کی سکھ کا معاملہ فرما۔ ایک دن آئے گا ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن پہنا رہا ہوگا، کوئی مشک اور عطر لگا رہا ہوگا، گھڑیاں نکال لی جائیں گی، زیورات نکال لیے جائیں گے، انگوٹھیاں نکال لی جائیں گی، اور اللہ کپڑے کا دل لپیٹ کر تیرے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ اے اللہ، تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ محبت کی دعوت کرنے والے کچھ مٹھیاں ہدیے میں پیش کریں گے، ایک جملہ کہہ کے واپس لوٹیں گے۔ قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، آگے آپ کے اعمال جانے، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ، تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے تو ہمیں معلوم نہ فرما، ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے، قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی توفیق دے، قرآن سمجھنے کی توفیق دے، قرآن سمجھانے کی توفیق دے۔ اے اللہ، یہ مجمع جو عالم کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمیں بھی دعا میں یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ اے اللہ، ہمارے
سنو میرے بھائی بہن تو وہ ہے کہ جو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، مجھے سنا نہیں اور میرے مجلس میں نہیں رہے اور میری باتوں پر لگتے کہ قدم اٹھا لیتے، وہ میرے بھائی بہن ہے۔ اے اللہ یہ امت کی سلطنت جو ہے تیرے نبی کی بھائی بہن ہے، تیرے نبی کی بھائی بہن پر کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما۔ انتقال کا وقت قریب آیا، جبریل نے کہا میں حاضر ہوں، اسرائیل باہر کھڑے ہیں، آپ کو لینے آیا ہوں، آپ تیار ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ رسول نے فرمایا، نبی نے فرمایا میں تیار ہوں، لیکن میری امت کا کیا ہوگا اس کی ذرا وضاحت ہو جائے۔ جبریل آپ کے پاس آئے کہ اللہ آپ نے کہا تھا نبی جی کو سلام کہنا اور یہ کہہ دینا اپنی امت کا ٹینشن نہ لے، آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دوں گا۔ فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے اللہ یہ خوشی کا کہ اللہ تم نے کر دیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی تیرے نبی میں روح کو خوشی ملے، تو اس امت کی اجتماعی انفرادی پریشانیوں کو دور فرما۔ جن کے لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، نئے شادی شدہ ہیں، بہترین لوگوں کا انتظام فرما۔ جو چھوٹے اولاد ہیں ایک سال اولاد میں نصیب فرما، جن کے اولاد کیا ہے اللہ فرمان ہے، ان کے نام فرمان اولاد کو فرمان بردار بنا دے۔ اے اللہ جس کے دل میں جائز مراد ہو آخر سے ان کے مرادوں کو پوری فرما کر اس کا خیر کے شکل اور صورت میں پیدا فرما۔ میری تشکیل میں جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما، اس کے حاجات کا واسطہ تکفر فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اپنے فضل کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی کہنا سنو، بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا ہے، اب میں سب سے مسافہ نہیں کر سکتا، میں کہتا ہوں آپ سلام کا جواب علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی انشاءاللہ 5 منٹ میں جماعت کھڑی ہو جائے گی، جو حضرات وضو کے ساتھ صفوں میں بیٹھ جائیں، اور جن کو وضو کرنا ہے فوراً وضو کر کے دونوں جگہ وضو کا انتظام ہے، پیچھے بھی ہے نیچے بھی ہے، ذرا ترتیب کے ساتھ